احمد مشتاق صاحب کی ایک خوبصورت غزل ان کی کتاب گرد ماہتاب سے۔ یہ ہم غزل میں جو حرف و بیاں بناتے ہیں، ہوائے غم کے لیے کھڑکیاں بناتے ہیں۔ انہیں بھی دیکھ کبھی ہے نگارے شام بہار، جو ایک رنگ سے تصویر جاں بناتے ہیں۔ نگاہ ناز کچھ ان کی بھی ہے خبر تجھ کو، جو دھوپ میں ہیں مگر بدلیاں بناتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے جو ہوتا ہے جی اداس بہت، تو گل تراشتے ہیں تتلیاں بناتے ہیں۔ کسی طرح نہیں جاتی فسردگی دل کی، تو زرد رنگ کا ایک آسماں بناتے ہیں۔ دل ستم زدہ کیا ہے لہو کی بوند تو ہے، اس ایک بوند کو ہم بے کراں بناتے ہیں۔ سامعین، اب احمد مشتاق صاحب کی شاعری پر ایک مختصر سا تجزیہ۔ احمد مشتاق کی غزل اپنی برتر سطح پر احتیاط اور کاریگری کا نفیس مظہر ہے۔ ایسی نتھری ستھری دھیان کی جوت لگاتی شاعری ہمارے عہد میں کتنے شاعروں کو نصیب ہوئی ہے۔ شاعر کا دو طرفہ سفر اپنے عہد کے آشوب کے بیان کے لیے بھی نہایت مناسب تمثالوں کا جھرمٹ سامنے لاتا ہے، اور اس کا داخلی سفر خوابوں اور متحیلہ کے نگر بھی آباد کرتا ہے۔ وہ لوگ جو پھولوں کی ٹہنیوں کے خواب لیے ہوئے تھے، لیکن ان کی تقدیر ایک پت جھڑ کے بعد دوسری پت جھڑ ٹھہری۔ وہ پتے جو ہواؤں نے گلستان میں دیکھے اور ان کے حصے میں فٹ پاتھ کی دیوار سے چمٹ کر رہ جانا ہی لکھا تھا۔ نئے موسم، نئے پھول اور نئی بیلیں، آرزوئیں اور آرزوؤں کا ٹوٹنا بکھرنا، ایک طرف یہ سب کچھ اور دوسری طرف ان بستیوں کے نقشے، جہاں سب رنگ آوازوں میں اور سب پھول دروازوں میں ہیں۔ فصیلیں، برجیاں، مکان، زینے، کمرے، دالان، غرض یہ کہ ایک چھوٹا سا جہان۔ سب سے الگ میر فراق ناصر کاظمی سے بھی، جن سے احمد مشتاق نے اپنے شاعرانہ لہجے کی تشکیل کے لیے گہرے اثرات لیے ہیں۔ احمد مشتاق کی غزل کا خزنیہ ترنم، تاثرات کا وفور اور تمثالوں کی کسی غیر مانوس جہت کو دکھانے کی صلاحیت ان کے لہجے کی شناخت کراتی ہے۔ جیسے کبھی آسمان پر رنگ ٹھہرتے، تیرتے، گزرتے لگتے ہیں، ایسے ہی احمد مشتاق کی غزل کے افق پر جذبوں اور احساسات کے رنگوں کی بہار دیدنی ہے، کہیں گیروا، کہیں سبز، کہیں چمپئی، کہیں دانی۔ احمد مشتاق صاحب کی ایک خوبصورت